السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز حاضرین اکرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر مدہری کی سلسلہ وار ریکارڈنگ جاری ہے۔ آئیے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کی تفسیر، ترجمہ اور تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی، وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کئی پتھر ایسے بھی ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان کے کرتوتوں سے، ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کا ذرا مفہومی اور بامحاورہ ترجمہ فرما کر آگے تفسیر کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلك، اس کے بعد، یعنی قدرت الہی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، یعنی یہ مردے کے زندہ ہونے کے بعد حکم الہی سے، یہ واقعی کی طرف اشارہ ہے، یا وہ 70 لوگ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اللہ کا کلام سنانے کے لیے اور تورات لینے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کے بعد، تو ان سب چیزوں کے بعد بھی تم ایمان نہیں لائے، تو رب ذوالجلال ان کی قساوت قلبی کو بیان کر رہا ہے کہ ان تمام معجزات کو اور قدرت الہیہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، پیغمبروں کے معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی تم ایمان نہیں لائے، تو رب ذوالجلال ان کے دلوں کی سنگینی اور سخت دلی کو بیان فرما رہا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلك، اس کے بعد، یعنی قدرت کے نمونے دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، وہ تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض، کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے چشمے بہہ نکلتے ہیں، جس سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، یعنی پتھروں کی بھی سختی اتنی نہیں ہے جتنے تمہارے دلوں کی سختی ہے، کہ تم ان سب چیزیں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ارے دیکھو، تمہارے قلوب پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں بھی بعض ایسے پتھر ہیں جن سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، جن سے پانی کی نہریں بہہ نکلتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہیں
جو اللہ کے خوف اور خشیت سے، اللہ کے ڈر اور خوف سے جو پہاڑوں کے اوپر سے نیچے کی طرف گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ تمہاری جو حرکتیں ہیں، جو تمہاری نافرمانیاں ہیں، جو تمہاری قدرت کی نشانی کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لانا، اور تمہارا پیغمبروں کو قتل کرنا، اور تمہارا اللہ کی نافرمانی کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہماری یہ کرتوت چھپ جائیں گے اور اس کو کوئی نہیں جانتا، ہم منصوبہ سازیاں یا اس طریقے سے اپنے طور پر منصوبے اور مکر و فریب کر کر بچ جائیں گے، یہ مت سمجھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آئیے اب اس کی تفسیر ملاحظہ کرتے ہیں۔ قساوہ، ایسی موٹائی جس میں سختی بھی ہو، یعنی موٹاپن جس میں سختی بھی ہونا، صرف موٹاپن نہیں، موٹے پن کے ساتھ ساتھ سختی بھی ہونا۔ بعض موٹے ہوتے ہیں لیکن اس میں سختی نہیں ہوتی، ملائم پن ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، لیکن سختی بھی ہو، ایسی چیز کو قساوہ کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد دلوں سے رحمت، نرمی اور بھلائی کا نکل جانا ہے۔ یہاں پر قسوہ جو کہا گیا ہے، ان کے دلوں سے نرمی، محبت، پیار، رحمت، بھلائی، خیر، یہ سب چیزیں ان کی دلوں سے نکل گئی ہے، یہ کہنا مراد ہے یہاں پر۔ ان کے دل پتھر، ان کے دل سخت ہو گئے، مطلب مراد وہ جسمانی طور پر وہ پتھر کی طرح سخت نہیں ہوں گے، وہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے دل، لیکن اس میں جو چیز، دل میں جو چیز ہونا چاہیے، نرمی، پیار، محبت، الفت، مودت، رأفت، رحمت، خیر، بھلائی، نرمی، یہ چیز ان کے دلوں سے ختم ہو گئی۔ سخت دل پر لمبی امیدیں، یاد الہی سے محرومی اور خواہشات نفسانی کی اتباع مرتب ہوتی ہے۔ یعنی جو دل سخت ہو جاتا ہے، جو دل پتھر دل ہو جاتا ہے، تو اس پر لمبی لمبی امیدیں باندھنے لگ جاتا ہے اور یاد الہی سے محروم ہو جاتا ہے، اب وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا اور خواہشات نفسانی کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس پر مرتب ہوتی ہے، یعنی اس پر حاوی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں وہ کرنے لگتا ہے۔ ثم کا کلمہ نرمی اور رقت کے اسباب کے بعد قساوہ کی انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ ثم کا کلمہ نرمی اور رقت کے اسباب کے بعد، ثم کا کلمہ یہ نرمی اور رقت کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بعد جو قسط لایا گیا ہے، یعنی سختی کو بیان کیا گیا ہے، یہ انتہائی سختی کو بتانے کے لیے لایا گیا ہے، سختی کی انتہا پر دلالت کرنے کے لیے یہاں پر ثم کے بعد یہ کلمات لگائے گئے ہیں۔ من بعد ذلک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ تو مفسرین اکرام نے اس میں مختلف اقوال ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ مقتول کو زندہ کر کے قاتل کا پتہ لگانے کے معجزہ اور اللہ کی قدرت دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ تو فرما رہے ہیں مقتول کے زندہ کرنے یا تمام آیات اور قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ الکلبی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی، یعنی مقتول کے خود بتانے کے بعد بھی انہوں نے کہا ہم نے قتل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ان کی قساوت قلبی پتھر کی مانند ہے، بلکہ ازروع سختی پتھر سے بھی زیادہ ہے، یا یہ معنی ہے کہ وہ قساوت پتھر کے مثل ہے، پتھر کے مانند ہے، یعنی ان کی جو دل کی سختی ہے وہ پتھر کی مانند ہے، پتھروں کی مثل ہے، بلکہ اس چیز کی مثل ہے جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہاں مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ اشد قساوتاً میں اقصا کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اور تشبیہ میں تخییر کے لیے یا تردید کے لیے ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو ان کی حالت کو جانتا ہے وہ چاہے تو انہیں پتھروں سے تشبیہ دے یا اس سے بھی زیادہ سخت چیز سے تشبیہ دے، یعنی ان کے دلوں کی حالت اور کیفیت اتنی سخت ہو گئی ہے کہ جو ان کی حالت کیفیت کو جاننا چاہتا ہے تو
ان کے دلوں کی حالت پتھر کی طرح سخت ہو گئی ہے۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اور ان کی قساوت قلبی کو جاننا چاہتا ہے تو یہ بھی تشبیہ دے سکتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں ان کے دل، کیونکہ پتھروں میں بھی پتھروں سے پانی بہہ نکلتا ہے، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور خشیت الہی سے اوپر سے نیچے کی طرف گر پڑتے ہیں۔ یہ پتھروں میں بھی کچھ نرمی پائی جاتی ہے، لیکن ان کافروں کے دلوں میں، ان نافرمانوں کے دلوں میں کوئی رتی برابر نرمی نہیں پائی جاتی۔ ضمیر منفصل ذکر نہیں کی کیونکہ کوئی التباس نہیں ہے۔ حجارہ پتھر کا ذکر کیا، لوہے یا تانبے کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر صاحب تفسیر ایک چیز فرما رہے ہیں کہ پتھر کا ذکر فرمایا یہاں پر فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جبکہ اور چیزیں بھی ہیں سختی میں، لوہا ہے، تانبا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں بھی سختی میں ان کی بھی مثال دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر پتھر کو لایا گیا ہے، لوہے یا تانبے کو نہیں ذکر کیا گیا۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کیونکہ لوہا اور تانبا وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آگ میں ڈالنے کے بعد یہ نرم پڑ جاتی ہیں، پگھل جاتی ہیں، نرم پڑتے ہیں، لیکن پتھر آگ میں ڈالنے کے بعد بھی نرم نہیں ہوتا، یہ جوں کا توں ویسا ہی رہتا ہے، اس کی سختی میں کوئی نرمی نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پتھر سے ان کے دلوں کو تشبیہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں جو وجہ خیر ہے اس کو بیان کیا، جبکہ ان کے دل ایسی خیر سے خالی تھے۔ پتھروں سے ان کے دلوں کو تشبیہ دی گئی، دوسری چیزوں سے، لوہا تانبا سے نہیں دی گئی، کیونکہ وہ چیزیں نرم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے دل پتھر کی طرح ہیں، یہ پتھر نرم نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پتھروں میں بھی کچھ خیر ہوتا ہے، پتھروں میں بھی کچھ نرمی ہوتی ہے، جیسا کہ پتھروں سے پانی کا بہہ نکلنا، چشمے جاری ہو جانا، اور پتھر اللہ کے خوف و خشیت سے نیچے کی طرف گر جانا، یہ پتھروں میں بھی کچھ خیر، بھلائی، اچھائی کی امید ہے، ان چیزوں میں کی جاتی ہے، لیکن ان کفار و مشرکین اور نافرمانوں کے دل اس خیر اور بھلائی سے بھی محروم ہیں، یہ بھی ان لوگوں کے دلوں کو حاصل نہیں ہے۔ لما يتفجر منه الانہار، یہاں الانہار سے مراد عیون، چشمے ہیں، ان چشموں سے اللہ تعالیٰ کے بندے نفع اٹھاتے ہیں، جبکہ کفار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے کوئی منفعت نہیں ہے۔ ان پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور ان پتھروں سے لوگ جو نکلنے والی نہریں ہیں، جو چشمے ہیں، اس کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ کفار کے دلوں میں اللہ کے بندوں کے لیے کوئی منفعت نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی ہمدردی، کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی ان لوگوں سے، کیونکہ ان کے دل میں اتنے سخت اور زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ خوف الہی کی وجہ سے کچھ پتھر پہاڑ کی بلندی سے گر پڑتے ہیں، جبکہ تمہارے دل نہ نرم ہوتے ہیں نہ جھکتے ہیں، نہ تمہارے دل نرم ہوتے ہیں، نہ ہی قدرت الہیہ کو دیکھنے کے بعد جھکتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، بالکل ایسی تمہارے دلوں کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پتھر تو جماد ہیں، ان میں خشیت کیسے متصور ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پر صاحب تفسیر ایک جو ممکنہ اعتراض ہو سکتا ہے اس اعتراض کو وارد کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ دو طریقے سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، ایک امام بیضاوی نے جو جواب دیا وہ فرمایا، پھر اس کے بعد صاحب تفسیر نے خود بنفس نفیس اس کا جواب دیا، اور بڑا پیارا اور مدلل اور قرآن و حدیث سے بالکل مستدل جواب دیا گیا ہے، یعنی پورے دلائل اور ریفرنسز اور حوالہ جات کے ساتھ اس اعتراض کا جواب دیا ہے صاحب تفسیر نے۔ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں، اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ پتھر تو جماد ہے، ان میں خشیت کیسے متصور ہوتی ہے؟ جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں بھی بعض ایسے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف اور خشیت، اللہ کے ڈر اور خوف سے نیچے گر جاتے ہیں۔ پتھر تو جماد ہے،
جماد یعنی وہ چیز جو خود سے کوئی چیز حرکت نہیں کرتی، اس کو جماد کہتے ہیں، جیسے کہ پتھر ہے، یہ خود سے کوئی چیز حرکت نہیں کرتی، جیسے کہ انسان ہے، یہ حرکت کرتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، یہ سب چیزیں کرتا ہے۔ یہ حیوان ہے، انسان ہے، حیوان ہے۔ اور کچھ ہوتے جمادات، جو چیز اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، جن میں کوئی بظاہر طور پر حیات نہیں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو فرما رہے ہیں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پتھر تو جماد ہے، نہ اس میں کوئی حرکت ہے، تو پھر اس میں خوف و خشیت کیسا پیدا ہو سکتی ہے؟ نہ اس میں جان ہے، نہ اس میں حرکت ہے۔ جماد میں کوئی حرکت اور جان نہیں ہے، تو پھر اس میں کیسے خوف اور خشیت ہو سکتا ہے؟ تو امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ مجازاً عوامر تکوینیہ کی پیروی کرنا مراد ہے۔ یہاں پر امام بیضاوی نے جو جواب دیا اس کو بھی نقل فرمایا صاحب تفسیر نے، تو فرماتے ہیں کہ یہ مجازاً عوامر تکوینیہ کی پیروی کرنا مراد ہے، یعنی جو تکوینی یہ کائنات کے معاملات ہے، یہ کائنات کے معاملات میں جو ساری کائنات کی ہر شے، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، جھاڑ ہو، پہاڑ ہو، درخت ہو، سمندر ہو، دریا ہو، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر صاحب تفسیر بیضاوی فرمائے کہ عوامر تکوینیہ کی پیروی کرنا مراد ہے یہاں پر۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ جواب درست نہیں ہے، یہ جواب دینا صحیح نہیں ہے، یہ جواب درست نہیں ہے۔ عوامر تکوینیہ کا انقیاد، کیونکہ عوامر تکوینیہ کا انقیاد اور پیروی تو کفار کے دلوں میں بھی موجود ہے۔ یعنی جو کائنات کے معاملات ہے، یعنی جو چیز جیسا کہ کن فیکون، ہو جا تو ہو گئی، یعنی زمین و آسمان بن گئے، تو یہ معاملات جو کائنات کے نظام میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہے اللہ کے کہنے سے، جو ہو جا تو ہو جاتی ہے، تو یہ امر تکوینیہ کا انقیاد یعنی اس کی فرما برداری، یعنی کائنات کے معاملات جو اللہ کی قدرت سے چلتے ہیں، رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، دن گزر رہا ہے، پھر رات آ رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، پھر طلوع ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، پھر ڈوب رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، پھر چھپ جا رہے ہیں۔ الغرض یہ جو سارا نظام کائنات جو چل رہا ہے، اس میں ہر ایک شامل ہے، چاہے انسان ہو کہ چاہے حیوان ہو، چاہے چرند ہو، پرند ہو، زمین ہو، آسمان ہو، جھاڑ ہو، پہاڑ ہو، پتھر ہو، درخت ہو، ہر ایک چیز اس میں شامل ہے، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہے۔ تو اس کو امر تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ امر تکوینیہ کا انقیاد اور پیروی تو کفار کے دلوں میں بھی موجود ہے۔ صاحب تفسیر اس اعتراض کا جو جواب امام بیضاوی نے دیا ہے، امام بیضاوی کے جواب پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امر تکوینیہ کی پیروی مراد ہے، تو یہ تو پھر کفار و مشرکین بھی اس کی پیروی کرتے ہیں، امر تکوینیہ کی پیروی تو کفار و مشرکین کے دلوں میں بھی موجود ہے، تو پھر یہ کہنا کہ یہ پتھروں کے ساتھ یہ کیا، کس طریقے سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے؟ اب اس کے بعد صاحب تفسیر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ امر تکوینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، انہوں نے ختم کی، پیروی کی، اور وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، نہ وہ اب صحیح طور پر حق کی بات کو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کفار و مشرکین بھی امر تکوینی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس طرح دوسری جگہ ارشاد ہے للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں اور جو زمین میں رہتے ہیں، خوشی سے اور مجبور ہو کر، یعنی کائنات میں جو کچھ چیزیں ہیں، آسمانوں میں ہوں کہ زمین میں، یا تو خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہوتے ہیں،
یا مجبور ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، لیکن ہوتے تو سب ہیں، چاہے وہ انسان ہو کہ حیوان، چاہے کہ چرند ہو کہ پرند، چاہے جھاڑ ہو کہ پہاڑ، چاہے درخت ہو کہ پتھر، ہر شے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہے۔ ہر شے کا مطلب مفتی؟ ہر شے نہیں، ہر ایک چیز، ایوری تھنگ۔ اب یہاں پر صاحب تفسیر اس چیز کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی اس استدلال کو، اپنے اس جواب کو اور مدلل طریقے سے، یعنی دلائل اور ریفرنسز کے حوالہ جات کے ذریعے اس کو اور مؤکد کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے صاحب تفسیر قرآن اور حدیث شریف کے متعدد آیات اور احادیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں جو اس امر کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ اس امر کی طرف، یعنی اس چیز کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ ہر شے میں جان پائی جاتی ہے، ہر ایک چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، چاہے وہ حیوان ہو کہ غیر حیوان ہو، چاہے وہ ناطق ہو کہ غیر ناطق، چاہے زبان سے بولنے والا ہو یا نہ بولنے والا ہو، چاہے اس میں جان اور روح پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو۔ جیسے کہ انسان اور حیوان میں جان اور روح پائی جاتی ہیں، لیکن بظاہر طور پر یہ ہم درخت دیکھتے ہیں یا دیوار دیکھتے ہیں یا پتھر دیکھتے ہیں یا پہاڑ دیکھتے ہیں، اس میں بظاہر طور پر کوئی جان اور روح ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اشیاء بھی، وہ چیزیں بھی، درخت، پتھر، جھاڑ، پہاڑ، یہ چیزیں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت اور قوت عطا فرمایا کہ وہ بھی زبان سے کلام کر سکتے ہیں۔ الغرض یہ ساری چیزیں اب بطور دلیل کے، بطور ریفرنس کے صاحب تفسیر لا رہے ہیں، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اولاد آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے، دو انگلیوں میں سے ایک انگلی کے مانند ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے قلوب الخلائق فی اصبع الرحمن، بین ید اصبع الرحمن، اللہ ساری مخلوق کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے دعائیہ کلمات فرمائے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے، تیری اطاعت پر پھیر دے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335۔ تحقیق وہ ہے جو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جمادات اور تمام حیوانات کا علم ہے، جن و انس کو ان کا علم نہیں۔ تمام جمادات و حیوانات کے لیے دعا، تسبیح اور خشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں مگر اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی حمد کرتے ہوئے۔ یہاں پر ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ چاہے وہ جمادات ہو کہ حیوانات ہو، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں۔ اسی طریقے ارشاد فرمایا، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہر ایک جانتا ہے اپنی مخصوص دعا اور تسبیح کو، یعنی پرندے بھی پر پھیلا کر اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر شے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کی ایک اپنی تسبیح ہے، اس کی ایک اپنی دعا ہے، اس کا ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنی پاکی بیان کرنا ہے۔ پہلے اس کے متعلق عذاب قبر کے ذکر میں ثم یمیتکم ثم یحییکم کے تحت کلام گزر چکا ہے۔ یہاں پر عذاب قبر کے متعلق وغیرہ یہ سب چیزیں جو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ بحث پیچھے گزشتہ آیتوں میں یہ گزر چکی ہے، صاحب تفسیر فرما رہے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثبیر پہاڑ پر تھے اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ پہاڑ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتر جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سے پکڑے گئے تو مجھے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ اللہ اکبر!
تو یہاں پر پہاڑ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہا ہے، اور پہاڑ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ پر سے اتر جائیں، کہیں اگر آپ یہاں پر پکڑے جائیں تو اللہ تعالیٰ کہیں مجھے سزا نہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے صاحب تفسیر یہ استدلال کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پہاڑ میں بھی ڈر اور خوف اور خشیت پائی جاتی ہے۔ تو جو یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ پتھر میں کیسے خشیت متصور کی جا سکتی ہے، کیسے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پتھر میں بھی خوف اور خشیت اور ڈر ہوگا، تو یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ بھی پتھر اور مٹی کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر خود صاحب تفسیر یہ حدیث مبارک بطور دلیل کے لا رہے ہیں کہ دیکھو یہ پہاڑ خود کہہ رہا ہے کہ اگر یا رسول اللہ آپ کو یہاں پر کفار و مشرکین نے میرے اوپر اگر پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، تو یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں سزا نہ دے دے، اس لیے یا رسول اللہ آپ مجھ سے نیچے اتر جائیں۔ پھر اس کے پہاڑ میں بھی جان ہے۔ ہاں، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ پہاڑوں میں بھی، پتھروں میں بھی جان ہے، پہاڑوں میں بھی جان ہے، جھاڑوں میں بھی جان ہے، پتھروں میں بھی جان ہے۔ اب اسی لیے صاحب تفسیر یہ حدیث مبارک لائے ہیں۔ جبل حرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میری طرف تشریف لائیے، میری طرف تشریف لائیے۔ تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63، یہ بھی تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 پہ یہ دو بھی حدیث مبارک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ پہاڑ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا ہے، تو پتہ یہی چل رہا ہے کہ پہاڑوں میں بھی جان ہے، وہ بھی کلام کرتے ہیں، ان کو بھی ڈر اور خوف اور خشیت یہ ساری چیزیں ان سے بھی لاحق ہے، ان سے بھی چمٹی ہوئی ہے، ان کو بھی اٹیچ ہے، ان کو بھی یہ ساری چیزیں لگتی ہے۔ امام بغوی اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مکے میں میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اور ایک بہت ہی واضح طور پر حدیث مبارک صاحب تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا، میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھ پر وہ سلام بھیجا کرتا تھا، اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں اعلان نبوت کے بعد بھی۔ تو یہاں پر پتھر سلام کر رہا ہے، پتھروں میں جان ہے، پتھر کلام کر رہے ہیں، پتھروں میں ڈر اور خوف ہے، پتھروں میں احساسات ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ آپ نیچے اتر جائیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان کا احترام کرتے انہیں سلام کر رہے ہیں پتھر۔ تو صاحب تفسیر کا یہ کہنا ہے کہ پتھروں میں خوف و خشیت نہیں ہو سکتی، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں بالکل اس کے برعکس یہ بتایا جا رہا ہے کہ پتھروں میں بھی جان ہے اور وہ بھی خوف و خشیت کرتے ہیں، خوف و خشیت یعنی ڈر اور خوف رکھتے ہیں۔ میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم نے تخریج کی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحت کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے سامنے تشریف لائے تو فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تفسیر خازن۔ سبحان اللہ۔ یہ پہاڑ سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کرنا یہ قلبی احساسات کی طرف دلالت کرتا ہے۔ تو صاحب تفسیر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ خوف اور خشیت یہ قلبی کیفیت ہے، تو یہ کیفیت بھی پتھروں میں پائی جاتی ہے، اس لیے یہ فرمایا گیا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف اور خشیت سے گر جاتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف۔ تو یہ کہنا کہ پتھروں میں خوف اور خشیت، ڈر اور خوف نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ پتھروں میں بھی ڈر اور خوف اور خشیت اور احساسات پائے جاتے ہیں، تبھی تو وہ حضور سے اپنے ڈر کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے سلام کر رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضور سے محبت فرما رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پتھر اور پہاڑ بھی کر رہے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ یہاں پر صاحب تفسیر ایک اور حدیث مبارک جو جانوروں کے متعلق ہے، اب یہاں پر پتھروں وغیرہ سے ساری چیزیں، پہاڑوں سے جو جمادات ہیں ان کے کلام اور ان کے احساسات اور ان کے خوف اور خشیت اور ان کی محبتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ ساری چیزیں صرف انسان میں ہی نہیں پائی جاتی بلکہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، پتھروں میں بھی پائی جاتی ہے، پہاڑوں میں بھی پائی جاتی ہے، جھاڑوں درختوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ احساسات صرف انسان کے ساتھ مخصوص کر دینا صحیح نہیں ہے، یہ صاحب تفسیر کا کہنا ہے۔ انسان کے ساتھ مخصوص کر دینا، یہ صرف انسان ہی ایسی چیزیں محسوس کر سکتا ہے، اسی کو ڈر اور خوف ہو سکتا ہے۔ پتھر کو یا جانوروں کو یا جھاڑوں کو ڈر اور خوف یا خوف اور خشیت یہ نہیں ہوتا، کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، تو ہم عرض کر رہے تھے کہ جو اعتراض تھا اس کو صاحب تفسیر نے مکمل طور پر، واضح طور پر اس کا جواب، اس اعتراض کا رد قرآن و حدیث کے دلائل سے پیش کر دیا۔ اب اعتراض سے بڑھ کر اور دوسری چیزوں کو بھی صاحب تفسیر کھول کر بیان کر دینا چاہتے ہیں۔ اب تک یہ تھا کہ صرف جمادات میں جان نہیں ہوتی، ان میں خوف، ڈر، خوف چیزیں، یہ احساسات نہیں ہوتی، یہ کہا جا رہا تھا۔ اس کا رد آپ نے پورے قرآن اور حدیث کے ذریعے اس کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور چیزیں بھی، یہ چیزوں کا بھی ذکر فرمایا کہ جیسے کہ درخت ہے، جانور ہیں، یہ سب چیزیں، جیسے کہ درخت ہے، عموماً یہ تقریباً یہ سائنس کی آمد سے قبل درختوں میں جان کا تصور نہیں تھا کہ یہ ان میں کوئی جان بھی ہوتی ہے، یہ بھی زندہ اور مردہ ہوتے ہیں، یہ تصور نہیں تھا۔ لیکن صاحب تفسیر نے احادیث مبارکہ لا کر یہ بتا دیا کہ 1400 سال پہلے اسلام یہ کہتے آ رہا ہے کہ درختوں میں بھی جان ہوتی ہے، وہ بھی اپنے اندر احساسات رکھتے ہیں۔ تو آئیے اب جانور اور درخت وغیرہ یہ ساری چیزوں کا ذکر صاحب تفسیر لا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ایک شخص گائے ہانک کر لے جا رہا تھا، یعنی گائے لے جا رہا تھا، تھک کر اس پر سوار ہو گیا، پھر اسے مارنے لگا۔ گائے بولی، مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہماری تخلیق تو زمین میں ہل چلانے کے لیے کی گئی ہے۔ گائے بولنے لگی، گائے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ گائے بولنے لگی۔ جب وہ شخص تھک کر سوار ہو گیا اور اس کو مارنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں سواری کے لیے نہیں بنایا گیا، کھیتی جوتنے کے لیے، کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائے کلام کر رہی ہے، کیونکہ یہ تعجب تھا کہ گائے یہ جو جانور ہے کلام نہیں کرتے، لیکن جب کلام کر رہی ہے تو سارے لوگوں کو تعجب و حیرت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اس واقعے کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اس واقعے کو سچا اور برحق مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت سے حیوانات بھی کلام کرتے ہیں، حیوانات بھی کلام کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود نہ تھے۔ تفسیر خازن حاشیہ بغوی۔ اور فرمایا، ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا۔ چرواہا پہنچا اور بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا۔ بھیڑیا بولا، جس دن درندوں کا تسلط ہوگا اور ان بکریوں کا میرے سوا کوئی چرواہا نہ ہوگا، اس دن ان بکریوں کا کون محافظ ہوگا؟
لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بھی بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں اس وقت وہاں پر موجود نہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عثمان، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حرا پہاڑ پر چڑھے تو چٹان لرزنے لگی، ہلنے لگی، حرکت کرنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا، تیرے اوپر سوائے نبی، صدیق اور شہید کے اور کوئی نہیں ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں تھے۔ ہم مکے کے باہر پہاڑوں اور درختوں کے درمیان چل رہے تھے۔ ہم جس پہاڑ یا درخت سے گزرتے تھے وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63۔ تو یہ بھی اسی بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ پتھروں میں بھی قوت گویائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھجور کے ستون کے ساتھ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ کھجور کا تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں یوں رونے لگا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ تمام اہل مسجد نے اس تنے کے رونے کی آواز کو سنا۔ جتنے حضرات مسجد میں موجود تھے وہ سب کے سب اس تنا، جو کھجور کا جو تنا تھا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا دے کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب حضور نے ممبر آنے کے بعد اس تنے کو ٹیکا دینے کے بجائے ممبر پر جا کر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت یعنی آپ کی جدائی کے غم سے ایسا رویا کہ اونٹنی کے بچے کے رونے کی طرح اس کی آواز آئی۔ اس آواز کو سارے اہل مسجد یعنی مسجد میں جتنے صحابہ اکرام تھے ان سب نے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترے اور ستون کو گلے لگا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ قربان جائے رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے۔ ستون حنانہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رحمت ہے، کیا رحمت ہے، سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائے رحمت للعالمین کے لفظ پر۔ رب ذوالجلال نے رحمت للمسلمین نہیں فرمایا، مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں فرمایا۔ رب ذوالجلال نے رحمت للانسان نہیں فرمایا، انسانوں کے لیے رحمت نہیں فرمایا۔ رحمت للانسان والحیوان نہیں فرمایا، رحمت للعالمین فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے بھی لیے رحمت ہے، جھاڑوں کے لیے بھی رحمت ہے، پہاڑوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، پتھروں کے لیے بھی رحمت ہے، کائنات کی ہر شے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے۔ بے شک، حق۔ یہی وجہ ہے کہ جب ستون حنانہ، وہ ستون رو رہا تھا حضور کی جدائی کے غم میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے اپنے گلے لگا لیا اور اس کو تسلی دی، اس کو دلاسا دیا، تو وہ ستون خاموش ہو گیا۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترے اور اس ستون کو گلے لگا لیا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا رحمت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جھاڑوں کو بھی آپ اپنی رحمت سے نواز رہے ہیں۔ تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ہر پتھر اوپر سے نیچے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرتا ہے۔ ان واقعہ سے ظاہر ہے کہ جمادات و حیوانات کو علم ہے، جمادات اور حیوانات کو بھی علم ہے کہ وہ بھی ڈر اور خوف، پیار، محبت، الفت، نفرت یہ سب چیزیں رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک ایسی بھی آئی ہے جس کے بارے میں مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور ایک پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے نفرت کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ پہاڑ جہنم کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر۔
حضور سے نفرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پہاڑوں میں کا ایک پہاڑ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو پہاڑوں میں بھی علم ہے، اور وہ محبت، الفت، نرمی، سختی، یہ ساری چیزیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ جملہ بطور وعید ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو تم کرتوت کر رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں، قدرت کی نشانیاں بتانے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں یا انکار کر دے رہے ہیں، تو پھر یاد رکھو ان سب تمہارے کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے چیزوں سے واقف ہے۔ یہ جملہ بطور وعید کے ذکر کیا گیا ہے۔ ابن کثیر نے یعملون کو یا کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قرآن تا کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ پڑھا ہے، اور باقی قرآن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ پڑھا ہے۔ یہاں پر یہ آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کفار و مشرکین کو اتنے ساری قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی سختی بیان فرمایا کہ ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں، پتھر کی طرح ہیں، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور پتھر بھی کچھ ایسے ہیں، ان میں بھی کچھ نرمی پائی جاتی ہے، لیکن ان کے دلوں میں کچھ بھی نرمی نہیں ہے۔ پتھروں میں بھی کچھ نرمی پائی جاتی ہے، ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے پانی نکل پڑتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں، لیکن یہ کفار و مشرکین اتنے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں کہ اتنی سارے واقعات اور قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے، یہ ایمان کی طرف مائل نہیں ہوتے، اس لیے یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل۔ اللہ کی پناہ۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں قلوب کی نرمی اور رقت عطا فرمائیں۔ آمین۔ آئیے اب آگے کی آیت کی تفسیر ملاحظہ فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے؟ حالانکہ ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا جو سنتا تھا کلام الہی کو، پھر بدل دیتے تھے اسے خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ سماعت فرمائیں گے، پھر تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ اب یہاں پر اہل ایمان سے، مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے قدرت کی نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، کیا تم ابھی بھی ان کے ایمان لانے کی امید رکھتے ہو؟ اس قوم سے، یہ یہودیوں سے، جن کے دل پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کیا ان کے ایمان لانے کی امید ابھی بھی ہے تمہیں؟ توقع ابھی بھی کرتے ہو؟ افتطمعون، کیا تم امید کرتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لائے تمہارے ساتھ، یعنی اللہ پر اور رسولوں پر۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ ان میں کا ایک گروہ اللہ کا کلام سنتی تھی، یعنی تورات، اللہ کا کلام سنتے تھے۔ ثم یحرفون، اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، یعنی ان پر کلام الہی تورات اتاری گئی تھی، لیکن پھر اس کلام کو سننے کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں اپنی مرضی کے جو خلاف جاتا ہے اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ ثم یحرفون، اس کے احکامات کو بدل دیتے تھے، اس میں تحریف کر دیتے تھے، اس میں چینجز لا دیتے تھے۔ جو احکامات ان کو سخت معلوم ہوتے ان احکامات کو چینج کر دیتے، تبدیل کر دیتے۔ من بعد ذلك ما عقلوه، باوجود اس کے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کے باوجود بھی وہ جان بوجھ کر اس میں تبدیلی، تحریف، چینجز لایا کرتے تھے اللہ کے کلام میں۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ مؤمنین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یعنی کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہود تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ یعنی تم اگر انہیں ایمان کی طرف بلاؤ تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہ امید رکھتے ہو یا تمہاری تصدیق کریں گے؟ حالانکہ ان کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے کلام تورات کو سنتا ہے،
پھر وہ جان بوجھ کر بغیر کسی شک و شبے کے ان کے کلام کو بدل دیتا ہے، یعنی وہ ان کے احکامات جو ان کو ذرا سخت معلوم ہوتے ہیں یا ان کے خلاف جاتے ہیں اس کو بالکل یکسر چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں ان میں سے۔ جیسے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور اوصاف کو چھپایا اور آیت رجم میں تحریف کی، یعنی تورات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر کھلے طور پر وصف، یعنی آپ کے صفات، آپ کا حلیہ، آپ کا قد و قامت، آپ کا چہرہ، آپ کا رخ زیبا، آپ کی آنکھیں، آپ کی رنگت، آپ کی قد و قامت، یہ ساری چیزیں تورات میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا تھا۔ اور آپ کی ہجرت، آپ کی پیدائش، آپ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، کہاں رکیں گے، آپ کے اخلاق کیسے ہوگے، یہ ساری چیزیں تورات میں موجود تھیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو چھپا دیا، اس چیز کو دبا دیا۔ ایک اور دوسرا احکامات میں تبدیلی لا لی، جیسے کہ جو بدکاری میں ملوث ہوگا، زنا میں ملوث ہوگا، اس کو رجم کرنا تھا، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جانا تھا، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اس کے احکام کو بدل دیا اس کے احکام کو۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں، یعنی وہ اس چیز سے بھی باخبر تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یعنی حضور کے اوصاف کو چھپا رہے ہیں حقیر پیسوں کے لیے اور احکام کو تبدیل کر رہے ہیں، یہ سب چیزوں سے واقف تھے وہ۔ یہ مجاہد، قتادہ، عکرمہ، سدی اور علماء کی ایک جماعت کا قول ہے، یعنی یہ جو تفسیر ابھی ذکر کی گئی یہ مذکورہ علماء کا قول ہے۔ قد کان فریق سے مراد ان کے اسلاف کا گروہ تھا، یعنی ان کے گزرے ہوئے آبا و اجداد کا گروہ تھا۔ قد کان لکم فریق منہم وقد کان فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ تھا، یہ موجودہ کفر و یہود نہیں بلکہ ان کے آبا و اجداد میں جو تھے، جنہوں نے کلام الہی کو سنا تھا پھر اس میں تحریف کی تھی۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان 70 آدمیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے وعدہ نبھانے کے لیے چنا تھا۔ الحمدللہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو جو ان میں سے سچے تھے انہوں نے جو سنا وہی بیان کر دیا، مگر جو ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا، انہوں نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہ بھی سنا تھا کہ اگر تمہیں ان احکام پر عمل کی استطاعت ہو تو کر لینا، اگر عمل کرنا نہ چاہو تو نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یہ تحریف کر دی انہوں نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ دوسرا قول ہے جو فرما رہے ہیں کہ ان میں کا ایک گروہ جو اللہ کے کلام کو سنا ہے، اس نے کلام میں تحریف کر دی، تبدیل کر دیا۔ کیا؟ جو پیچھے واقعہ گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے وہ جنہوں نے گائے کے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کی توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں 70 نیک لوگوں کو لے کر گئے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے، تو وہ 70 لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام سننے کی درخواست کی، وہ بھی قبول کی گئی، پھر بعد میں انہوں نے اللہ کو علانیہ طور پر دیکھنے کا مطالبہ کیا، اس کو رد کر دیا گیا، ان پر موت طاری کر دی گئی۔ تو وہ لوگوں نے جو کلام اللہ کا سنا تھا، جب وہ لوگ اپنے قوم کی طرف واپس آئے تو ان میں لوگ 2 گروہ میں بڑھ گئے۔ ایک وہ لوگ تھے ان 70 لوگوں میں سے جو کلام اللہ کا سنے جوں کا تو ویسا قوم تک پہنچا دیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیا تھا یہ تمہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ اسی گروہ میں سے، ان 70 لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ احکام ہیں، تم اگر چاہو، تمہیں استطاعت ہو تو اس پر عمل کریں، اگر استطاعت نہ ہو تو نہ کریں۔ ہم نے اللہ سے یہ بھی سنا ہے کہ اگر تمہیں طاقت، قوت، استطاعت ہے تو یہ کرو، نہیں تو مت کرو۔ اللہ اکبر، یہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا، انہوں نے یہ تحریف کر دی، یہ تبدیل کر دی، یہ اضافہ کر دیا، جبکہ یہ چیز انہیں سنائی نہیں گئی تھی، یہ چیز نہیں کہا گیا تھا ان سے۔ یہی ان کی تحریف ہے، حالانکہ وہ حق کو جانتے تھے، جاننے کے باوجود انہوں نے ایسا کیا۔ تو یہ آیت کریمہ کی تفسیر بھی یہاں پر الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب یہاں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر
76 کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے، جو کچھ طویل ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں پر آج کی نشست پر اکتفا کرتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ پر آیت نمبر 75 مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا کلام سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے کلام میں تحریف و تبدیل سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کے کلام اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر بخوشی، برضامندی، خوش دلی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔